کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو سوچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ۔ وقال في موضع آخر لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ معزز سامعین، دیکھو دنیا میں بھی جب ہم امتحان دیتے ہیں، اگر پرچہ اچھا ہوتا ہے تو آپ کی توقع ہوتی ہے، امیدیں ہوتی ہے کہ اس حساب سے نمبر آئے گا۔ اگر اسی حساب سے نمبر آ جائے تو پھر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پہلے ہی سے لگ رہا تھا کہ میرا نمبر 60-65 کے درمیان آئے گا، واقعی 65 نمبر ہے، تو اس میں کوئی دھوکہ بازی نہیں ہوا۔ انسان کو کبھی اپنی رپورٹ دیکھ کر تعجب نہیں ہوتا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جب انسان اپنی رپورٹ کو دیکھے گا، وہاں رزلٹ دیکھے گا وہاں، تو پھر وہ تعجب کرے گا۔ تعجب اس کا نہیں ہوگا کہ اس میں دھندالی ہوئی ہے، تعجب اس پہ ہوگا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ موٹی موٹی چیزیں ہماری نوٹ کی جا رہی ہے، لیکن یہ ایسا نامہ اعمال ہے جس میں ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ میری زندگی کا کوئی ایک گوشہ ایسا نہیں ہے جو میں نے چھپ کر کوئی نیکی کی ہو یا چھپ کر کوئی گناہ کیا ہو، وہ اس کتاب میں مس نہیں ہوا، وہ بھی اس کتاب میں محفوظ ہے۔ یہ کیسا اللہ نے انتظام کیا ہوا تھا کہ ایک ایک حرف، ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی تھی۔ ما لہذا الکتاب، ایسا رزلٹ، ایسی کتاب میں نے آج تک کبھی کسی کا نہیں دیکھا۔ تو انسان تعجب کرے گا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں آزاد ہوں، یہاں تو میری گرفت ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی یا گناہ کیا ہو، اندھیروں میں خفیہ چٹانوں کے اندر بیٹھ کر اللہ اسے بھی کھینچ کر نکال کر باہر لائے گا۔ ایسا انتظام اللہ نے کیا ہوا ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ کوئی انتظام نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کیا قرآن کے الفاظ ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ تم اپنی زبان سے پھینکتے ہو، لفظ یلفظ کے معنی عربی میں آتے ہیں پھینکنے کے، کہ زبان سے جو کچھ تم نکال لے وہ ہوا میں تحلیل ہو رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کچھ زبان سے نکل کر ہوا میں جا رہا ہے یہ غائب نہیں ہو رہا ہے۔ لدینا رقیب، ایک رقیب ہے۔ رقیب کسے کہتے ہیں؟ نگرانی کرنے والے کو۔ جیسا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ پولیس بعض دفعہ بعض لوگوں پر نظر رکھتی ہے کہ یہ بندہ جاتا کہاں ہے اور کرتا کیا ہے، اسے رقیب کہتے ہیں۔ تو ہمارے کندھوں پر جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں رقیب عتید۔ عتید کے معنی آتے ڈھیٹ کے، یعنی ایسا ڈھیٹ اور جدی فرشتہ ہے کہ جو کچھ تم زبان سے نکالتے ہو وہ چھوڑتا نہیں بلکہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ وہ ہمارے پیدائش کے بعد ہی وہ فرشتہ بھی ہمارے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو سائنسدان کہتے ہیں کہ جب ہمیں نظر نہیں آ رہے تو وہ ہے ہی نہیں۔ تو دیکھو جو مادی چیز ہے وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو مادی چیز نہیں ہے وہ سائنس کے دائرے میں نہیں آتی۔ تو اللہ نے فرشتوں کو نور اور روشنی سے بنایا۔ روشنی کی ماہیت کو اگر چینج کر دیا جائے، روشنی کو اگر کچھ اور چیز بنا دیا جائے تو پھر انسان کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ نے
فرشتوں کو نور اور روشنی سے بنایا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے رقیب نگرانی اور ایسے جدی عتید فرشتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم زبان سے نکالتے ہو فوراً لکھ لیتا ہے۔ کل قیامت کے دن انسان جب دیکھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس میں ایک چیز محفوظ ہے۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، کہ یہ جو ہم بد نظری کرتے ہیں، اپنی آنکھ سے غیر محرم لڑکیوں اور عورتوں کو دیکھ کر جو لذتیں حاصل کرتے ہیں، اللہ فرما رہے کہ یہ جو میں نے آنکھ دی ہے یہ میری امانت ہے، اس امانت میں ذرا سی بھی کوتاہی وہ بھی لکھی جا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب ہم بد نظری کرتے ہیں، ان آنکھوں سے کسی غیر محرم لڑکیوں اور عورتوں پر نظر رکھتے ہیں، تو جو ہماری خود کی بیوی ہے پھر وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، بلکہ پھر آہستہ آہستہ اپنی خود کی بیوی سے محبتیں کم ہونے لگتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب محبتیں کم ہوگی، جب محبتیں کم ہونی شروع ہو جائے گی تو گھر کا سکون بھی ختم ہونا شروع ہوگا۔ جب گھر کا سکون ختم ہوگا تو پھر وہ گھر اجڑ جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، کہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، یہ آنکھ جو میں نے تجھے دی ہے یہ امانت کے طور پر دے رکھی ہے، کسی غیر محرم لڑکیوں کو، کسی غیر محرم عورتوں پر نظر ڈالنے کے لیے نہیں دی ہے۔ کل قیامت کے دن تمہاری بد نظریوں کا بھی حساب ہوگا اور تمہارے نامہ اعمال میں یہ بھی لکھی جا رہی ہے۔ تو اپنی آنکھ کی حفاظت کریں۔